السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے وہ ہیں جو اللہ کی زمین پر جب چلتے ہیں تو وہ باوقار اور پرسکون چال چلتے ہیں۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 60 پر 3 کا ایک ٹکڑا۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین سورۃ الفرقان کی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کے خاص جو بندے ہوتے ہیں، نیک جو بندے ہوتے ہیں، اچھے اخلاق والے جو ہوتے ہیں، عاجزی اور انکساری جن بندوں کے اندر ہوتی ہے، ان کی بہت ساری صفات کو سورۃ الفرقان کے ان آیات میں ترتیب کے ساتھ میں بتایا ہے۔ میں ایک ایک کر کے وضاحت کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے کے دروس میں بتاؤں گا۔ اللہ رب العالمین ساری دنیا کا خالق اور مالک ہے۔ وہ جسے چاہے اپنا قریب کرتا ہے، جسے چاہے وہ دور رکھتا ہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کے اعتبار سے۔ ساری مخلوق اللہ کی ہے، ساری کائنات اللہ کی ہے، یہ سارا زمانہ اللہ کا ہے۔ ان تمام اشیاء میں اللہ کی ان تمام مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ بعض کو بعض پر فوقیت دیتا ہے، بعض کو اچھے قرار دیتا ہے، اپنے خاص قرار دیتا ہے۔ اور دین اسلام مجھے اور آپ کو جگہ جگہ پر ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے، اور ہر کام کو کرنے کا ایک طریقہ، ایک سلیقہ، ایک ادب بتاتا ہے۔ سارے بندے جو دنیا میں ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، چاہے کافر ہو، مسلم ہو، مشرک ہو، کوئی بھی ہو، سب اللہ کے بندے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بتایا وعباد الرحمن، اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں میں خاص بندے وہ ہیں، نیک بندے وہ ہوتے ہیں، وہ بندے جن پر اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ان بندوں کے بارے میں یہاں ان کے اوصاف، ان کے اخلاق، ان کے کیریکٹر کو بتاتے ہوئے کہا، ان تمام عادات اور اخلاق میں سب سے پہلی جو عادت بتائی ایک مومن کی، ایک اچھے مسلم کی، جو پہچان، جو عادت، جو کیریکٹر بتایا، وہ سب سے پہلے جس چیز کو بتایا وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی زمین پر جب چلتے ہیں تو متکبرانہ چال نہیں چلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے ہیں، غرور نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ بندہ ہمیشہ عاجز ہوتا ہے۔ وَيَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ رب العالمین کی زمین پر عاجزی والی چال چلتے ہیں، نرم چال چلتے ہیں، تکبر اور گھمنڈ والی چال نہیں چلتے ہیں، متکبرانہ چال نہیں چلتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو اللہ کی زمین پر جب چلتے ہیں تو وہ چلنے کا طریقہ اس کا الگ ہوتا ہے، یعنی گھمنڈ والی چال۔ اللہ کی زمین پر پیروں کو پٹک پٹک کر کے چلتے ہیں، دن دناتے ہوئے چلتے ہیں۔ بعض لوگ اللہ کی زمین پر جب چلتے ہیں تو وہ پیروں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلتے ہیں، اپنے چپلوں کو زمین پر، اپنے پیروں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلتے ہیں۔
بعض لوگ اپنے پیروں کو گھسیٹتے ہوئے چلتے ہیں، بعض لوگ تکبرانہ چال زمین پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تیری تکبرانہ جو چال ہے، گھمنڈ والی جو چال ہے، یہ چال تیرے لیے گناہ کا باعث بنتی ہے۔ تو اللہ کی زمین پر چل کر کے، اکڑ کر چل کر کے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ آگے کے آیات میں بتائے گا کہ تو دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، تو ایک ادنا سا بندہ ہے، ایک عاجز ہے، ایک مجبور ہے۔ تو اپنی اس گھمنڈ والی چال کے ذریعے سے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش نہ کر کہ تو بڑا متکبر آدمی ہے۔ یاد رکھو کہ تکبر کرنے والا اللہ کی نگاہ میں کبھی بھی محبوب نہیں ہوتا۔ دو باتیں یہاں پر سمجھنے کے ہیں۔ بعض لوگ تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے زمین پر پیروں کو پٹک کر کے چلتے ہیں، مٹک کر کے چلتے ہیں، پیروں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلتے ہیں۔ یہ چال بھی غلط ہے۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے، عاجزانہ چال، نرمی والی چال کا مطلب یہ سمجھے ہیں آہستہ چلنے کو سمجھ گئے ہیں، وہ ادھر ادھر نہ دیکھنے کو، نگاہیں برابر سامنے رکھ کر کے چلنے کو، پیر جب اٹھا کر کے رکھتے ہیں تو اتنی عاجزی یعنی مریض والی چال چلتے ہیں۔ یہ مریضانہ چال چلنے کو نیک سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں سے بھی منع فرمایا ہے۔ یہ مریضانہ چال چلنا، عاجزانہ چال چلنے کے معنی میں نہیں آتا ہے، بلکہ اللہ کی زمین پر نرمی کے ساتھ میں چلو۔ کبھی ضرورت پڑ جائے تو دوڑتے ہوئے بھی جاؤ، کبھی ضرورت پڑ جائے تو تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھتے ہوئے بھی جاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ کبھی ضرورت پڑے تو تیز نہیں جانا، بھاگ کر کے نہیں جانا، جلدی سے نہیں جانا ہے۔ اس کا معنی اور مفہوم کو سمجھنے میں ہم لوگوں نے غلطی کر لیا ہے۔ بالکل مریضانہ چال چل کر کے جانا یہ اس آیت کریمہ میں نہیں بتایا گیا ہے، بلکہ تکبرانہ گھمنڈ والی چال کو چلنے سے روکا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے۔ تو بہرحال آدمی کو چاہیے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ مٹک کر کے چلتے ہیں، دن دناتے ہوئے چلتے ہیں، آرام سے چلنے ہی ان کو نہیں آتا، ان کے صفات، ان کے اخلاق، ان کے عادات میں نرمی کی چال ہی نہیں ہے، ہمیشہ دن دناتے ہوئے پھرتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں۔ تو اللہ کی زمین پر نرمی کو اختیار کرے، عاجزی کو اختیار کرے، اس کے نقصانات سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو بہرحال اللہ کے نیک بندوں کے جو عادات، جو اخلاق کو اس آیت کریمہ میں بتائے گئے ہیں، اللہ کے خاص بندوں کو، یعنی وعباد الرحمن، رحمان کے جو بندے ہیں، مطیع اور فرما بردار جو بندے ہیں، اچھے اخلاق والے، اچھے عادات والے، عاجز انسان کے جو عادات کو بتائے گئے ہیں، ان میں سب سے پہلی بات جو بتائی گئی کہ وہ نرمی والی چال ہے، عاجزانہ اختیار کرنے والی چال ہے۔ تو لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اسے اپنائیں، اپنے چال کے ذریعے سے، اپنے حرکتوں کے ذریعے سے، اپنے عادتوں کے ذریعے سے یہ ثابت کرائے کہ ہم اللہ کے عاجز بندے ہیں، ہمارے اندر تکبر نہیں ہے، ہمارے اندر گھمنڈ نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کا معنی یہ غلط نہ سمجھ لیا جائے کہ آرام سے چلنا ہے، ہلو چلنا ہے، تیز نہیں چلنا ہے، بلکہ یہاں تکبرانہ چال سے چلنے سے روکا گیا ہے اس کو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ اس دنیا کے اندر ایک عاجز بندہ، ایک نیک بندہ، ایک اچھا انسان بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔